حضرت لقمان حکیم مشہور حکیم ہے۔ قرآن پاک میں ان کی نصائح کا ذکر ہے فرمایا گیا یہ ایک حبشی غلام سیاہ فہم تھے، اللہ جل شانہ نے نوازا کہ حکیم لقمان۔ بعض روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کو اختیار دیا تھا کہ حکمت اور بادشاہت میں سے جس کو چاہے پسند کر لیں، تو انہوں نے حکمت کو پسند فرمایا۔ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ شانہ نے ان سے ارشاد فرمایا، کیا تم اس کو پسند کرتے ہو کہ تم کو بادشاہ بنا دیا جائے، تم حق کے موافق حکومت کرو؟ انہوں نے عرض کیا کہ اگر میرے رب کی طرف سے یہ حکم ہے تو مجھے عذر نہیں، اس لیے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے میری اعانت ہوگی، اور اگر مجھے اس کا اختیار ہے کہ میں قبول کروں یا نہ کروں تو میں معافی کا خواستگار ہوں، میں اپنے ذمہ مصیبت رکھنا نہیں چاہتا۔ فرشتوں نے پوچھا کہ لقمان یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حاکم بڑی سخت جگہ ہوتا ہے، ناگوار چیزیں اور ظلم ہر طرف سے اس کو گھیر لیتا ہے، اس میں اس کی مدد ہو سکے یا نہ ہو سکے۔ اگر حق کے موافق فیصلہ کرے تب تو نجات ہو سکتی ہے، ورنہ جنت کے راستہ سے بھٹک جائے گا۔ اور کوئی شخص دنیا میں ذلیل بن کر دن گزارے، یہ اس سے بہتر ہے کہ دنیا میں شریفانہ زندگی گزار کر آخرت کے اعتبار سے ضائع ہو جائے۔ اور جو شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، دنیا تو اس سے چھوٹ جاتی ہے اور آخرت کے کام کا رہتا نہیں۔ فرشتوں کو ان کے جواب سے بڑی حیرت ہوئی، اس کے بعد وہ سو گئے تو اللہ تعالیٰ شانہ نے ان پر حکمت کو ڈھانک دیا۔ ان سے جو حکمتیں اور اپنے صاحبزادوں کو نصیحتیں نقل کی گئیں بڑی عجیب ہیں، وہ بہت کثرت سے روایات میں آئی ہیں۔ منجملہ ان کے یہ بھی ہے کہ بیٹا، علماء کی مجلس میں کثرت سے بیٹھا کرو اور حکماں کی بات اہتمام سے سنا کرو۔ اللہ تعالیٰ شانہ حکمت کے نور سے مردہ دل کو ایسے زندہ فرماتے ہیں جیسا مردہ زمین زوردار بارش سے زندہ ہوتی ہے۔ ایک شخص ان کے پاس سے گزرا، ان کے پاس اس وقت مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ تو فلاں قوم کا غلام نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، میں ان کا غلام تھا۔ اس نے پوچھا، کیا تو وہی نہیں جو فلاں پہاڑ کے قریب بکریاں چرایا کرتا تھا؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، میں وہی شخص ہوں۔ اس نے پوچھا، پھر تو اس مرتبہ تک کیسے پہنچ گیا؟ انہوں نے فرمایا، چند چیزوں کی پابندی اور اہتمام کرنے سے۔ وہ چیزیں یہ ہیں: اللہ تعالیٰ شانہ کا خوف اور بات میں سچائی، امانت کا پورا ادا کرنا اور بیکار گفتگو سے اعتزاز۔ ان کا ارشاد ہے کہ بیٹا، اللہ تعالیٰ شانہ سے ایسی طرح امید رکھو کہ اس کے عذاب سے بے خوف نہ ہو جاؤ، اور ایسی طرح اس کے عذاب سے خوف کرو کہ اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ صاحبزادہ نے عرض کیا، دل تو ایک ہی ہے، اس میں خوف اور امید دونوں کس طرح جمع ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ مومن ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کے لیے گویا دو دل ہوتے ہیں، ایک میں پوری امید اور ایک میں پورا خوف۔ ان کا یہ بھی ارشاد ہے کہ بیٹا، رب اغفر لی بہت کثرت سے پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ شانہ کے الطاف میں بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے جو کچھ آدمی مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ بیٹا، نیک عمل اللہ تعالیٰ شانہ کے ساتھ یقین کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جس کا یقین ضعیف ہوگا اس کا عمل بھی سست ہوگا۔ بیٹا، جب شیطان تجھے کسی شک میں مبتلا کرے تو اس کو یقین کے ساتھ مغلوب کر، اور جب تجھے عمل میں سستی کرنے کی طرف لے جائے تو قبر اور قیامت کی یاد سے اس پر غلبہ حاصل کر، اور جب دنیا میں رغبت یا یہاں کی تکلیف کے خوف کے راستہ سے وہ تیرے پاس آئے تو اس سے کہہ دے کہ دنیا ہر حال میں چھوٹنے والی چیز ہے، نہ یہاں کی راحت کو دوام ہے، نہ یہاں کی تکلیف ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ بیٹا، جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ کی رونق جاتی رہتی ہے، اور جس شخص کی عادتیں خراب ہوں اس پر غم سوار ہوگا۔ اور پہاڑ کی چٹانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا احمقوں کے سمجھانے سے زیادہ آسان ہے۔ بیٹا، جھوٹ سے اپنے کو محفوظ رکھو۔ جھوٹ بولنا چڑیا پرند کے گوشت کی طرح سے لذیذ تو معلوم ہوتا ہے، لیکن بہت جلد جھوٹ بولنے والا شخص کے ساتھ دشمنی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بیٹا، جنازہ میں اہتمام سے شرکت کیا کرو اور تقریبات میں شرکت سے گریز کیا کرو، اس لیے کہ جنازہ آخرت کی یاد کو تازہ کرتا ہے اور شادیاں تقریبات دنیا کی طرف مشغول کرتی ہیں۔ بیٹا، جب پیٹ بھرا ہوا ہو اس وقت نہ کھاؤ، پیٹ بھرے پر کھانے سے کتے کو ڈال دینا بہتر ہے۔ بیٹا، نہ تو تم اتنا میٹھا بنو کہ بزرگ تمہیں نگل جائیں، نہ اتنا کڑوا بنو کہ لوگ تھوک دیں۔ بیٹا، تم مرغے سے زیادہ عاجز نہ بنو کہ وہ تو سحر کے وقت جا کر چلانا شروع کر دے اور تم اپنے بستر پر پڑے سوتے رہو۔ بیٹا، توبہ میں دیر نہ کرو کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، وہ دفتن آ جاتی ہے۔ بیٹا، جاہل سے دوستی نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کی جہالت کی باتیں تمہیں اچھی معلوم ہونے لگیں، اور حکیم سے دشمنی مول نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے اعراض کرنے لگے اور پھر اس کی حکمتوں سے تم محروم ہو جاؤ۔ بیٹا، اپنا کھانا متقی لوگوں کے سوا کسی کو نہ کھلاؤ اور اپنے کاموں میں علماء سے مشورہ کر لیا کرو۔ اس نے پوچھا کہ بدترین شخص کون ہے؟ اس نے فرمایا، جو اس کی پرواہ نہ کرتا ہو کہ کوئی شخص اس کو برائی کرتے ہوئے دیکھ لے۔ ان کا ارشاد ہے، بیٹا، نیک لوگوں کے پاس اپنی نشست کثرت سے رکھا کرو، ان کے پاس بیٹھنے سے نیکی حاصل کر سکو گے، اور اگر ان پر کسی وقت اللہ کی رحمت خاصہ نازل ہوئی تو اس میں سے تم کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا۔
کہ جب بارش اترتی ہے تو اس کے مکان کے سب حصوں میں پہنچتی ہے، اور اپنے آپ کو برے لوگوں کی صحبت سے دور رکھو۔ ان کے پاس بیٹھنے سے کسی خیر کی تو امید نہیں، اور ان پر کسی وقت عذاب ہوا تو اس کا اثر تم تک پہنچ جائے گا۔ ان کا ارشاد ہے کہ بیٹا کے باپ کی مار اولاد کے لیے ایسی مفید ہے جیسا پانی کے لیے کھیتی۔ ان کا ارشاد ہے بیٹا تم جس دن سے دنیا میں آئے ہو ہر دن آخرت کے قریب ہوتے جا رہے ہو، اور دنیا سے ہر دن پشت پھیرتے جا رہے ہو۔ بس وہ گھر جس کی طرف تم روزانہ چل رہے ہو وہ بہت قریب ہے، اس گھر سے جس سے ہر دن وقت دور ہوتے جا رہے ہو۔ بیٹا قرض سے اپنے کو محفوظ رکھو کہ یہ دن کی ذلت اور رات کا غم ہے، یعنی قرض خواہ کے تقاضے دن میں ذلت اٹھانا پڑتی ہے اور رات بھر قرض کی فکر میں گزرتی ہے۔ بیٹا اللہ کی رحمت کی ایسی امید رکھو جس سے گناہوں پر جرأت نہ ہونے پائے، اور اس کے خوف سے ایسا ڈرو کہ اس کی رحمت سے نا امیدی نہ ہو جائے۔ بیٹا جو تم میں سے کوئی شخص آ کر کسی کی شکایت کرے کہ فلاں نے میری 2 آنکھیں نکال دیں، اور واقعہ میں بھی اس کی دونوں آنکھیں نکلی ہوئی ہوں، تو اس وقت تک اس کے متعلق کوئی رائے قائم نہ کرو جب تک دوسرے کی بات نہ سن لو۔ کیا خبر اس نے پہل کی ہو اور اس نے اس سے پہلے 4 آنکھیں نکال دی ہوں۔ فقیہ ابو الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جب حضرت لقمان علیہ السلام کو انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا بیٹا میں نے تم کو اس مدت زندگی میں بہت سی نصیحتیں کی، اس وقت آخری 6 نصیحتیں تم کو کرتا ہوں۔ نمبر 1، دنیا میں اپنے آپ کو فقط اتنا ہی مشہور رکھنا جتنا زندگی باقی ہے کہ وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ نمبر 2، اللہ شانوں کی طرف جتنی تمہیں احتیاج ہے اتنی ہی اس کی عبادت کرنا، اور ظاہر ہے کہ آدمی ہر چیز میں اس کا محتاج ہے۔ آخرت کے لیے اس مقدار کے موافق تیاری کرنا جتنی مقدار وہاں قیام کا ارادہ ہو، اور ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد تو وہاں کے علاوہ کوئی مقام ہے ہی نہیں۔ جب تک تمہیں جہنم سے خلاصی کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک اس سے خلاصی کی کوشش کرتے رہنا۔ ظاہر ہے کہ جب تک کوئی سنگین مقدمہ میں محفوظ ہو تو جب تک اس کا مقدمہ خارج ہو جانے کا یقین نہ ہو ہر وقت کوشش میں لگا رہتا ہے۔ گناہوں پر اتنی جرأت کرنا جتنا جہنم کی آگ میں جلنے کا حوصلہ اور ہمت ہو۔ گناہوں کی سزا ضابطہ کی چیز ہے اور مراحم خسروانہ کی خبر نہیں۔ جب کوئی گناہ کرنا چاہو ایسی جگہ تلاش کر لینا جہاں تعالیٰ شانہ اس کے فرشتے نہ دیکھیں کہ خود حاکم کے سامنے CID کے عملہ کے سامنے بغاوت کا انجام معلوم ہے۔ یہ چند نصائح حضرت لقمان علیہ السلام کی طبعاً ذکر کر دی گئی ہیں۔ مقصود ان نصائح میں بھی یہی مضمون ہے کہ جو شخص دنیا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا خود ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب ملعون ہے بجز اس کے جو تعالیٰ شانہ کے لیے ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مذمت دنیا کی کتاب میں تعریف فرماتے ہیں، تمام تعریفیں اور حمد اس پاک ذات کے لیے جس نے اپنے دوستوں کو دنیا کے مہلکات اور اس کی آفات سے واقف کر دیا، اور دنیا کا عیوب اور اس کے رازوں کو اپنے دشمنوں پر روشن